إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین کو ذکر کیا ہے. نمبر 1 فرضیت صیام، روزے کی فرضیت. نمبر 2 روزے کی فرضیت کن پر ہے. تیسرے نمبر پر روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر یہ روزے کی جو فرضیت ہے یہ کس پر ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب ہے. اس آیت کا صاف اور واضح معنی یہ ہے کہ جس شخص میں ایمان نہیں ہے یا وہ ایمان جو شریعت کو مطلوب ہے اس طرح کا عقیدہ نہیں تو اس پر روزے کی فرضیت نہیں ہوئی. اسے چاہیے کہ وہ پہلے نمبر پر اپنے عقیدے کو درست کرے، اس کے بعد اس پر روزے کی فرضیت. اور ایمان یہ ہر عبادت سے قبل اس عبادت کا کرنے والا اہل ایمان ہو تو وہ اس عبادت کا مخاطب ہے. وگرنہ
وہ اپنے طور پر عبادت کرنے والا عبادت کرے، اور اگر ایمان نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت کی کوشش یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان زیادہ سے زیادہ ہو، انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان کا ایمان بڑھتا رہے۔ اسی لیے تو یہ بتایا گیا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی۔ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ روزہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے رکھا ہے تو پھر یقیناً یہ خوشی کی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے، وہ اس طرح سے کہ جب بھی انسان کو اللہ تعالی اعمال کی توفیق دے، اور جیسے رمضان کے اندر لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں نیکی کی طرف رغبت، اور یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد بھی انسان کے اندر نیکی کا جذبہ رہے تو پھر تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کا معاملہ اتنا حساس ہے اور اتنا نازک ہے کہ میں اور آپ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی فکر میں رہتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو منافقین کے نام بتائے تھے مجھے بھی اس کے بارے میں باخبر کی۔ فرمایا وہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو جناب عمر کا سوال یہ ہے کہ اچھا ان ناموں کے اندر میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ سے جہنم کی باتیں اور وعید سنی تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہوئے۔ آپ کی مجلس سے جب گھر آئے تو گھر والوں کے ساتھ گھر کے ماحول کے اندر گھل مل گئے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا جب تو بڑی عجیب کیفیت تھی، اور اس وقت تو وہ کیفیت نہیں، تو خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئی، تیری تو کیفیت ادھر کچھ تھی ادھر کچھ ہے۔ چنانچہ اس بات نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیا، وہ باہر نکل گئے۔ زبان پر یہ کلمات تھے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملتے ہیں، پوچھا حنظلہ خیر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
حنظلہ نے اپنی پوری جو کیفیت تھی اس کو بیان کیا کہ کچھ دیر پہلے یہ معاملہ تھا اور کچھ دیر بعد یہ معاملہ تھا۔ یہ مسائل، ایمان کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی اس موقع پر یہ نہیں کہتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے کہ اگر کوئی سائل کسی عالم سے سوال پوچھ رہا ہو تو اس عالم کے جواب دینے سے پہلے جو موجود حضرات ہوتے ہیں وہ خود مسئلہ بیان کرنے لگتے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی خاموش اور کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا اور مسئلہ سننے کے بعد آپ مسکرائے۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں مجھے آپ کے مسکرانے سے تسلی ہوئی کہ معاملہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہمہ وقت ہر وقت وہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے، پھر تو تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ یصافحون الملائکہ، پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، پھر تو تمہاری بات بہت اعلیٰ ہو جائے۔ لیکن کچھ معاملات دین کے تعلق سے ہیں، کچھ معاملات دنیاوی تعلق سے ہے، اس طرح اس ایمان کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس ایمان کے تعلق سے فکر رہنا، ہر اہل ایمان کو اس بات کی فکر رہے کہ میرے ایمان کی کیا پوزیشن ہے، میں ایمانی اعتبار سے کس درجے میں ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وجدت ثلاثین، اور بعض نسخوں میں ہے ادرکت ثلاثین رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 کے قریب صحابہ کو پایا، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسماء بنت ابی بکر ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات امہات المومنین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پایا، ان سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا کہ اب کہیں مجھ میں منافقت نہ آ جائے۔ ابراہیم تیمی کا قول امام بخاری نے اسی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہہ تو کچھ رہا ہوں اور میرا عمل کچھ ہو رہا ہو اور میرا عمل اس کی تکذیب کر دے اور میں منافق ہو جاؤں۔ تو انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ جو اعمال ہیں رمضان کے تعلق سے جو ہم کرتے ہیں، ان سب میں بھی سر فہرست ایمان ہی ہے۔
فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھے اور ثواب کے نظریے سے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے اندر قیام کیا، راتوں کو قرآن سنا اور سنایا، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے حصول کے نظریے سے، فرمایا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان کی حالت میں، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے نظریے سے، اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ جتنے عمل ہیں یہ سب ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ایک شخص یہ کرتا ہے ان اعمال کو تو یہ سب اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس پر غور کرے کہ وہ کس طرف کھڑا ہے، اس کے ایمان کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ ایمان ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اس ایمان کو بڑھانا، اس ایمان کو پختہ کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، یہ اصل مطلوب ہے۔ اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اس طاقت کو انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھے۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ساری دنیا جو قائم ہے یہ بھی اہل ایمان کی وجہ سے قائم۔ فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس کائنات کے اندر ایک بھی اہل ایمان، اہل توحید موجود ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے۔ اس دنیا کی بقا کا راز بھی اہل ایمان اور اہل توحید کی بقا میں۔ اور فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، برے لوگوں پر۔ جب ایک بھی اہل توحید باقی نہیں رہے گا، اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے۔ تو ایمان کی جو طاقت ہے یہ سب سے بڑی طاقت، اور اسی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، اس ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ یہ ایمان جو گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ماند پڑ جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں کوتاہی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان پر اپنا فضل کیا اور رمضان جیسا مہینہ عطا کیا کہ اس مہینے کو اور اس مہینے کی عبادات کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نے
برائی کے ہر دروازے کو بند کر دیا، نیکی کے ہر راستے کو کھول دیا، اور فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان تو جلدی کر، وَيَا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کو تلاش کرنے والے انسان تو باز آ جا، اس مہینے کی لاج رکھ، اس مہینے میں تو اپنے آپ کو بچا۔ اصل مقصد روزے سے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور ایمان کا تحفظ ہے۔ یہ کتنی اہم اور کتنی بڑی عبادت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں اس واقعے کو لائے ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنن دارقطنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے کچھ شواہد ہیں کتاب النکاح میں، کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ آپ اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیں۔ ان کا اسی موقع پر کوئی بحث اور تکرار کا معاملہ ہوا، صحیح طور پر کسی کتب حدیث کے اندر اس کی وجہ کا ذکر نہیں، اتنا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج میں سے کسی بیوی سے ناراض رہے رات بھر؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے جواب دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہ جناب عمر اس پر اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتے کہ احذرک، میں تجھے ڈراتا ہوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی ایسا مطالبہ نہ کرنا جس کو آپ پورا نہ کر سکے، کوئی دنیا کا کوئی مال، کوئی چیز، کوئی ضرورت ہو تمہاری، اس میں اللہ کے نبی کو پریشان نہ کرنا، مجھ سے کہنا، میں تمہیں وہ چیز مہیا کر دوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو مقام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے وہ کسی کا نہیں، اس لیے اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی مطالبہ کریں تو ان کی دیکھا دیکھی تم کوئی مطالبہ اللہ کے نبی سے نہ کرنا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا کہ باب عیدت الرجل ابنتہ، آدمی اپنی بیٹی کو نصیحت کرے، سمجھائے، اگر وہ حالات دیکھ رہا ہو اپنے داماد کے اور وہ جانتا ہو کہ داماد جو ہے وہ واقعتاً اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر آدمی اپنی بیٹی کو سمجھائے۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور آپ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور آپ کی طرف یہ وحی کی
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں، اس لیے کہ حفصہ کے اندر دو خوبیاں ہیں، انہا صوامۃ، انہا قوامۃ وزوجتک فی الجنہ، کہ حفصہ جو ہے یہ صوامہ ہے، یہ نفلی روزے بہت رکھتی ہے، اور یہ قوامہ ہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام اللیل کرتی ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت یہ اللہ سے مناجات کرتی ہے۔ وَزَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی بیوی بنایا ہے۔ اس وحی کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو بات سوچی تھی آپ نے وہ ارادہ ترک کر دی۔ یہاں اس واقعے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت، یہ اللہ کے ساتھ تعلق، یہ کیسی چیز ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسے کام سے جس کو آپ کرنا چاہتے تھے اس سے روک دی۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ معمولی چیز نہیں، اور وہ ان عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو فرض روزہ ہے جس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے دن بدن کم ہوتی جا رہی۔ یہ آج آپ کو معاشرے کے اندر زیادہ تر روزے دار بڑی عمر کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کے والدین کی تربیت ہے کہ وہ بچپنے میں اپنے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ دین سننے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے رہے۔ آج کبھی سحری کے وقت میں علاقے کا جائزہ لے تو پہلے کبھی اس طرح ہوتا تھا ہمارے اپنے بچپن میں کہ سحری کے ٹائم کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کی لائٹ نہ جل رہی ہے، یعنی سحری کا اہتمام ہے، پورا گھر جاگا ہوا۔ اور اب آپ جائزہ لیں تو کوئی گھر اس کے اندر لائٹ جل رہی ہے سحری کے ٹائم اور سحری کا اہتمام ہو رہا۔ آج یہ کیفیت بن گئی کہ گھر کے اندر باپ کا روزہ ہے اور بیٹا روزہ نہیں رکھا، ماں کا روزہ ہے اور بیٹی نے روزہ نہیں رکھا۔ اور پھر انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے تعلق سے رکھی ہے، جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کی بھلائی بھی رکھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی رکھی ہے، اس عمل کو تو انسان بڑا ہی ہلکا سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے۔ کیسے کیسے انسان اپنے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا ہے اس روزے کو نہ رکھنے کے لیے۔ کئی لوگ اپنی کئی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ پوچھتے۔ میں ایسے موقع پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس کو آپ اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ واقعتاً آپ کی کیفیت ایسی ہے، اگر ایسی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر ایسی نہیں ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر روزہ رکھنے کو ترجیح دیجیے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے
کتاب التفسیر میں بھی، کتاب الصوم میں بھی، کہ جناب عمر، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبی عمر پائی، 90 سال کے قریب عمر پاتے ہیں، اور مدینہ ہی میں انتقال ہوا۔ جناب انس اپنی پوری زندگی میں 1 سال یا 2 سال روزے نہ رکھ سکے، اپنے اس بڑھاپے کی وجہ سے، اتنی عمر ہو گئی۔ آج اگر کوئی شخص 70 سال کا، 80 سال کا، 85 سال کا، 75 سال کا اتنا بوڑھا ہو جائے، اس سے بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوتی ہو، وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر انسان یہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، اپنے معاملات کے اندر تخفیف کر لیتا ہے، اپنے کام کاج کو مختصر کر لیتا ہے، لیکن وہ روزے کو ترجیح دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ فرض عبادت ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نماز ترک کر دوں تو نماز کا کوئی متبادل ہو، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ نہ دے تو زکوٰۃ کا کوئی متبادل نہیں، روزہ نہ رکھے تو روزے کا کوئی متبادل نہیں۔ روزہ تو مسافر کو، بیمار کی جو کنڈیشن ہے وہ لوگ مستثنا ہیں، ہر آدمی مستثنا نہیں، یا ہر شخص اپنی کسی تھوڑی سی بات کو کہ مجھ سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آج کل زیادہ تر بیماریاں بڑی عمر کے لوگوں کے بجائے نوجوانوں میں زیادہ بیماریاں ہیں۔ نوجوانوں کے اندر میں نے یہ بیماریاں عام دیکھی، ان کو ہیپاٹائٹس سی ہوگی، ہیپاٹائٹس بی ہوگی نوجوانوں کو۔ رمضان کا یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ شرعی نقطہ نگاہ سے تو خیر و برکت کا باعث ہے ہی، لیکن کہتے ہیں کہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی انسان کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بھوکا رہے، اور اس بھوکا رہنے کی جو عبادت والی شکل ہے شرعاً وہ روزہ ہے۔ 3 باتوں کے بارے میں اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 چیزیں انسان کو لازماً طور پر کرنی چاہیے، کہ اگر ایک انسان اپنی خوراک میں کمی لے آئے، اپنی نیند میں کمی لے آئے، اور اپنی گفتگو میں، بات چیت کے اندر کمی لے آئے، تو یہ چیز ایک انسان کے لیے اس کی صحت کے اعتبار سے انتہائی مفید، اور یہ معاملات روزے رمضان کے اندر روزے کے طور پر ممکن ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو لا محالہ اس کا کھانا اور پینا کم ہو جاتا، بشرطے کہ وہ سحر اور افطار کے جو مواقع ہیں اس میں بھی وہ حد اعتدال میں رہے۔ ہم افطار کے موقع پر ایسا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ میرے بھائی اس بات پر بھی غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزہ رکھتے، اور آج کس قدر
سہولیات ہیں، اس سہولیات کے باوجود آج بھی مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اگر آپ حرم سے باہر نکلیں روڈ پر دوپہر کے ٹائم پر تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تپش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرم اس طرح کا تو نہیں تھا، ایئر کنڈیشن تو نہیں لگے ہوئے۔ ایسی حال و کیفیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزہ بھی رکھتے اور پھر کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، اور پھر افطار کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا، لیکن کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی۔ آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان کم کھائے، خاص طور پر جو کینسر کا مریض ہے وہ اگر رات کا کھانا ترک کر دے، اس کی جگہ کوئی اور چیز دودھ وغیرہ پی لے، تو کہتے ہیں کہ اس کینسر کے مرض کے لیے اس طرح کا بھوکا رہنا اس کے لیے مفید ہے۔ تو شریعت نے ہم پر جو چیزیں بھی فرض کی ہیں اس میں ہمیں اذیت دینا مقصود نہیں، ہمیں تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ اس میں بھی یقیناً ہماری اصلاح ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مہینے سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔